والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم من شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مریئا. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کی ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا مسئلہ تعدد ازواج بھی اور حقوق یتامہ بھی، کیونکہ یہ مسئلہ بڑا اہم ہے اور اس مسئلے پر مستشرقین نے یعنی یہود و نصارہ کے بڑے بڑے رائٹر جو ہیں، صاحب قلم لوگ جو ہیں، اور اسی طرح جتنے اعداء اسلام اور اعداء الدین لوگ ہیں وہ اس مسئلے کو بطور خاص اچھالتے ہیں پوری دنیا میں اسلام سے بدظن کرنے کے لیے. اس لیے اس مسئلے کی حقیقت کو اچھی طرح سمجھیں، کیونکہ دشمنوں کے پاس پراپگنڈے کے اتنے وسائل ہیں، اتنے ذرائع ہیں کہ وہ ایک بات کو اگر اڑانا چاہیں، پھیلانا چاہیں تو یعنی آپ ایسا یقین کریں کہ وہ ایک گھنٹے سے پہلے پوری دنیا میں اس بات کو پہنچا سکتے ہیں. اس بارے میں ہم نے اپنے سابقہ درس میں الحمدللہ پڑھ لیا. اب یہ مسئلہ تھا کہ زمانۂ جاہلیت میں رواج یہ تھا کہ کسی کے پاس اگر لڑکی کوئی یتیم گھر میں ہے تو وہ یتیم کا جو ولی الامر ہوتا تھا یعنی جو بڑا ہوتا تھا وہ یہ کرتا تھا کہ یا تو خود شادی کر لی یا اپنے بیٹے کی اپنے کسی عزیز کی شادی اس لڑکی سے کر دی. اس کے فائدے دو سوچے جاتے تھے. ایک تو یہ ہے کہ بھی یتیم لڑکی کی جائیداد ہے، اگر ہم نے اس کو کسی دوسری جگہ شادی کر دی تو پھر جائیداد کا حصہ بھی دینا پڑے گا. اور دوسرا فائدہ یہ سوچتے تھے کہ بھی اگر ہم کسی باہر شریف لڑکی سے شادی کریں تو لازمی بات ہے کہ وہ تو حق المہر کا مطالبہ کریں گے، اور یتیم لڑکی ہے اس کا کیا حق المہر ہے، 10-20 ریال دے دیں گے بس السلام علیکم، بات ختم ہو گئی. تو ہمیں حق المہر بھی نہیں دینا پڑے گا اور اس کی جائیداد جو ہے وہ بھی ہمارے قبضے میں رہے. چونکہ پہلے وہ یتیم ہونے کی حیثیت میں ہمارے قبضے میں تھی، اب نکاح بھی ہماری اولاد کے ساتھ ہو گیا تو وہ کہاں جائے، کس کو فریاد کرے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کے حقوق کی بھی ہمیں کوئی فکر نہیں. کیوں؟ اس کا ماں باپ تو ہے نہیں کہ کل لڑکی کو گھر لے جائیں گے. کبھی اگر خاوند صحیح سلوک نہیں کر رہا تو ماں باپ اپنی لڑکی گھر لے جاتے ہیں کہ بابا اگر تم نہیں رکھ سکتے ہو تو ٹھیک ہے ہم لے جاتے ہیں. وہ تو یتیم بچی ہے، اس کی کون نگرانی کرے گا. تو اس وجہ سے ایک جاہلیت میں یہ رسم تھی جو چلی آ رہی تھی. اس طرح وہ یتیموں کے مال پہ بھی قبضہ کرتے تھے اور یتیموں کی اولاد یعنی لڑکیوں پر بھی قبضہ کرتے تھے. چاہے وہ لڑکی چاہتی ہو یا نہ چاہتی ہو، ان کے ہاتھ میں ہے، قبضے میں ہے، کیا کرے.
تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن نازل فرما کر ان کی اس رسم بد کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا کہ خبردار، اگر تم یتیم لڑکیوں کے بارے میں عدل نہیں کر سکتے ہو یا تمہاری نیت نعوذ باللہ ٹھیک نہیں ہے تو پھر خبردار ان سے کوئی رشتہ نہ کرو، وہ جہاں چاہے رشتہ کرو، اور جہاں وہ رشتہ کرنا چاہے تم معاونت کرو، تم روکو نہیں۔ اور ضروری تو نہیں ہے کہ تم یتیم لڑکیوں سے شادی کرو، اگر تم شادی کرنا بھی چاہتے ہو تو فنکحوا ما طاب لکم من النساء، اور بھی تو دنیا میں عورتیں ہیں، تم اور عورتوں سے شادی کر لو، چاہے تم 2 کرنا چاہو کر لو، 3 کرنا چاہو کر لو، 4 کرنا چاہو کر لو، لیکن یتامى لڑکیوں پہ قطعاً ظلم نہ کرو۔ لیکن اس سے یہ مسئلہ سمجھ لیں گے، مثلا ایک خاندان میں ایک یتیم لڑکی ہے اور وہ آدمی نیک نیتی سے رشتہ کرنا چاہتا ہے کہ بھئی یتیم بچی ہے، ہم اس کو اپنے گھر میں رکھنا چاہتے ہیں، اپنے بچے سے شادی کر رہا ہے، حق المہر باقاعدہ ادا کر رہا ہے، جو دوسری لڑکی کے لیے مکان کا انتظام کرتا، خرچے کا انتظام کرتا، وہ اس کے لیے بھی کر رہا ہے، تو یہ اس کے لیے بہت بڑا ثواب۔ سوال صرف یہ ہے کہ تم ظلماً ایسا نہ کرو۔ اگر کوئی عدل کرے، انصاف کرے، جیسے ایک صحابی ہیں حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پگڑی مبارک پہ کچھ خوشبو کا اثر دیکھا، رنگ کا اثر دیکھا، تو فرمایا مایم یہ کیا ہے بھائی؟ اس نے عرض کیا کہ حضور میں نے شادی کی ہے۔ تو اتفاق کی بات یہ ہے کہ شاید بیوی کا کچھ تیل کا حصہ جو تھا وہ کپڑے کو لگ گیا۔ بعض ہمارے ہاں جو لوگ ہیں، اللہ معاف فرمائے، اللہ ہمارے سب مسلمانوں کے حال پہ رحم کرے، وہ ان حدیثوں سے یہ نکال لیتے ہیں کہ دیکھو جی شادی کی خوشی میں رنگ ڈالنا جو ہے جائز ہے نا، حضور نے بھی تو صحابی پر رنگ دیکھا تھا۔ حالانکہ یہ رنگ ڈالنا جو ہے یہ ہندو کی رسم ہے، اور اسی طرح رنگ ڈالنا جو ہے یہ عیسائیوں کی رسم ہے، جسے وہ بپتسمہ کہتے ہیں، کہ جو عیسائی ہوتے ہیں نا جی تو پادری ان پر ایک رنگین پانی کو مقدس سمجھ کے ڈالتے ہیں، یہ عیسائیوں کی رسم ہے۔ یا بت پرست ہندوؤں کی رسم ہے کہ وہ رنگ ڈالتے ہیں ہولی میں بھی اور دیوالی میں بھی اور شادیوں پہ بھی، اور مختلف رنگ ڈالے جاتے ہیں۔ اس کا مسلمانوں کی رسم سے کوئی تعلق نہیں۔ جہاں تک اس صحابی کا واقعہ ہے تو شریعت میں حکم یہ ہے کہ مرد وہ خوشبو استعمال کرے جس میں رنگ تو نہ لگے کپڑوں پہ لیکن خوشبو زیادہ پھیلنے والی ہو۔ یعنی اب دیکھیں نا ایسی عطر ہوتی ہیں جیسے گلاب ہے، چنبیلی ہے، اس کا رنگ تو نہیں لگنا نا، سفید ہے۔ بعض عطر ایسی ہوتی ہیں جن کا رنگ لگ جاتا ہے بدن پہ، جیسے خس ہے، امبر ہے اور ہنا ہے، مشک ہے، اور اگر وہ نقلی ہوں تو ماشاءاللہ تو سارے کپڑے ہی رنگین ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ ان کے خوشبو میں رنگ ہو لیکن خوشبو مدھم ہونی چاہیے، تاکہ اس کی خوشبو دور دور نہ پھیلے کہ کوئی عورت گزرے تو لوگ خوشبو سونگھ کے دیکھتے پھریں کہ یار کیا کون گزرا ہے یہاں سے۔ اس کا رنگ اگر بالوں میں نظر آیا، کہیں نظر آیا تو خاوند دیکھے گا، شوہر دیکھے گا، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ تو اصل میں یہ بات تھی اور عرب اسی پہ عمل کرتے تھے۔ اب اتفاقی بات تھی کہ شادی تھی، میاں بیوی تھے، تو دلہن تھی، تو اس نے جو عطر وطر لگایا تو اس کا رنگ جو تھا وہ خاوند کے کپڑوں پہ لگ گیا، یہ نہیں کہ خاوند نے کوئی رنگ ڈالا ہوا تھا۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا تو اس نے کہا حضور میں نے شادی کی۔ تو آپ نے فرمایا اچھا تم نے جو شادی کی ہے کوئی بیوہ عورت سے شادی کی ہے یا کنواری عورت سے شادی کی؟ اس نے کہا حضور تزوجت سیبا، میں نے بیوہ عورت سے شادی کی ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ تزوجت بکرا، اللہ کے بندے تم تو جوان آدمی ہو، کنواری لڑکی سے شادی کرتے۔
تو اس نے کہا اصل میں حضور بات یہ ہے کہ میرے ابا فوت ہو گئے اور میری 6 بہنیں ہیں، ماشاءاللہ میری بہنیں بہت ہیں، اور اگر میں کوئی کنواری لڑکی شادی کر کے لے آتا جو میری بہنوں کی عمر کی ہوتی یا میری بہنوں سے بھی چھوٹی ہوتی تو پھر ایک تو بظاہر بھی بڑا عجیب سا لگتا کہ یہ بیوی ہے یا بہن ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر وہ میری بہنوں کو تو نہ سنبھال سکتی، ان کی خدمت تو نہ کرتی، وہ تو خود لڑکی ہے، وہ تو خود نوجوان بچی ہے، اس کا تو اپنے کھیلنے کودنے کے دن ہے، وہ کیا خدمت کرے گی میری بہنوں کی؟ اس لیے میں نے بیوہ عورت سے شادی کی کہ چلو میری بہنوں کو ماں بن کے پالے گی، سنبھالے گی، حفاظت کرے گی۔ حضور بڑے خوش ہوئے، حضور نے بڑی دعا دی، آپ نے فرمایا تم نے بہت اچھا کیا ہے کہ اپنی یتیم بہنوں کا خیال کیا، یہ تمہاری بہنیں بھی یتیم ہو گئیں، باپ چلا گیا، تم نے اپنی خوشی کا خیال نہیں کیا، ورنہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں کوانی لڑکی سے شادی کروں، تم نے اپنی بہنوں کا خیال کیا۔ حضور نے بڑی دعا دی اس صحابی، تو اس لیے اگر کوئی آدمی گھر میں یتیم لڑکی ہے وہ انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ کہتا ہے دیکھو بیٹی، اگر ہم اپنے بیٹے کی شادی کہیں کرتے تو 10,000 ریال حق المہر دیتے، یہ دیکھو یہ تمہارا 10,000، اس کے لیے ہم علیحدہ شگا، علیحدہ فلیٹ کا انتظام کرتے، یہ دیکھو تمہارے لیے ہم نے علیحدہ فلیٹ کا انتظام کر دیا، اور بیٹی یہ تمہاری جائیداد ہے جو تمہارے والد نے چھوڑی ہے، یہ تم اپنی سنبھال لو، ہم تو تمہیں اس لیے رشتہ کر رہے ہیں کہ خدا نہ کرے تم ہمارے بھائی کی بیٹی ہو، ہمارے کسی عزیز کی بیٹی ہو، کسی دوسرے گھر میں جاؤ، خدا جانے وہ تم پہ ظلم کریں، تمہیں یتیم سمجھ کے زیادتی کریں، اگر یہ جذبہ ہے تو پھر منع نہیں، پھر تو ثواب ہے، اجر ہے، بہت بڑی فضیلت۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اسی آیت میں اللہ نے یہ حکم دیا کہ تم 2 شادیاں کرو تو جائز، 3 کرو تو جائز، 4 کرو تو جائز، لیکن لفظ جو استعمال فرمائے میرے مالک نے وہ ہیں لفظ مثنا وثلاثا ورباع، جس کے معنی بطور لفظ یہ ہوتا ہے کہ فنکحوا ما طاب لکم، تم نکاح کرو جو تمہیں اچھی لگے، پسند آئیں، 2-2، 3-3، 4-4، یعنی بظاہر لفظوں کا ترجمہ یہ ہوتا۔ اسی لیے روافض نے شیعہ کے نزدیک 4 کی پابندی نہیں ہے، ان کے نزدیک 9 تک بھی جائز۔ صرف ایک فرقہ ہے دنیا میں شیعہ جس نے اللہ کے قرآن کی اس آیت کا اپنے منشے سے ترجمہ کیا، ان نے کہا کہ دیکھو جی 2 مثنا مانا 2، وثلاثا 3، 2 اور 3 5، ورباع 4، 5 اور 4 9، اس نے کہا جی 9 سے نکاح آدمی کر سکتا۔ تو روافض کے نزدیک جو ہے 9 تک، اور ان کا دوسرا استدلال یہ بھی ہے کہ دیکھو حضور پاک جب وفات ہوئی ہے میرے آقا سرکار مدینہ کی تو ان کے گھر میں بھی 9 بیویاں تھیں، حالانکہ حضور سرکار پاک نے نکاح تو 11 فرمائے ہیں، لیکن لما توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے آقا کی وفات ہوئی تو 9 گھرانے آپ کے 9 بیویاں موجود تھیں۔ ایک ان کا استدلال اس آیت سے بھی ہے۔ اور بعض لوگ جو ہیں، بعض فرق باطلہ نے یہ بھی کہا ہے کہ بھی یہ قید جو ہے یہ ضروری ہے ہی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو قرآن پاک میں سورۃ فاطر میں آتا ہے، اللہ نے فرشتوں کی صفت بیان کی ہے، اولی اجنحۃ مثنی وثلاثا ورباع، وہاں بھی اللہ نے بالکل یہی لفظ ہے، مثنی وثلاثا ورباع، کہ اللہ کے فرشتے ہیں جن کے پر 2-2 ہیں، 3-3 ہیں، 4-4 ہیں، اور حضرت جبریل کے 600 ہیں، اور فرشتے ایسے ہیں جن کے 5-5 ہزار پر بھی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ 2-2، 3-3، 4-4 پابندی کوئی نہیں، بلکہ جتنا مرضی آئے کرو۔ انہوں نے اللہ کے قرآن کی اس طرح بھی تحریف کی ہے
اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ اس مذہب نے قرآن کے معنی کو بدلا جن کے نزدیک متع ویسے جائز ہے. تو جب ان کے نزدیک عورت کے مسئلے میں ویسے بھی بڑی نرمی ہے تو انہیں کیا پتہ نہیں ضرورت پیش آ گئی کہ اللہ کے قرآن کی تعریف کریں یا اللہ کے قرآن کے معنی کو بدل ڈالیں. ان کے نزدیک تو متع کا دروازہ کھلا ہوا. اور صرف یہ نہیں کہ متع جائز ہے بلکہ ان کی کتابوں میں متع ایک بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑا اجر و ثواب ہے. اور ایک روایت نہیں، متعدد روایات ہیں، اور ایسی ایسی روایات ہیں کہ بندہ پڑھ کے عجیب حیرت ہوتی ہے کہ بعض روایات میں تو انہوں نے یہ لکھا ہے کہ عورت اگر متع کرے، متع کا معنی جانتے ہو نا، یعنی مقصد یہ ہے کہ میاں مرد عورت آپس میں طے کر لیں کہ بھئی میں نے آپ کے پاس 2 راتیں رہنا ہے یا 2 گھنٹے رہنا ہے. یہ بھی آپ کے ملک میں طوائفیں ہیں. اور میں اتنا معاوضہ لوں گی. اس نے کہا ٹھیک ہے جی مجھے قبول ہے، بس حلال ہو گئی. یہ ہوتا ہے. ایک اور ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے ان کا نکاح، وہ بھی کچھ یعنی ٹائم کے لیے کہ جی میں نے آپ کے ساتھ 10 دن کے لیے نکاح کرنا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے جی میں 100 روز کا 1000 روپیہ لوں گی، 10 دن آپ کی بیوی رہوں. تو اس میں بھی کسی گواہوں شواہوں کی کوئی ضرورت نہیں. اچھا پھر کوئی میراث نہیں، ورثہ نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی طلاق نہیں، کچھ نہیں، بس ٹائم گزر گیا، نکاح ختم ہو گیا خود بخود. تو انہوں نے یہ بھی لکھا ہے بعض روایات میں، اللہ معاف کرے، کہ ایک دفعہ عورت متع کرے یا مرد متع کرے تو حضرت حسن کے درجے میں پہنچ جاتا. دیکھو نا جی کتنا مزے ہیں. ایک ٹکٹ میں 2 تباشے، یعنی عورت بھی ملی، لذت بھی ملی، درجے بھی بلند ہو گئے. پھر ایسا مذہب کیوں نہ لوگ اختیار کریں؟ یہ مذہب نہیں ہے، دراصل یہ اسلام کے خلاف ایک سازش ہے. اس لیے انہوں نے ہر لالچ رکھی ہے اپنے مذہب میں کہ کسی طرح آدمی اندر آ سکتا ہے تو آئے. اور لالچ ہوتی ہے دولت اور عورت، اس لیے زکوٰۃ کا بھی چکر وہاں نہیں ہے، چوری میں ہاتھ کٹنے کا بھی کوئی خوف نہیں ہے. اور آدمی کو اپنی نفسانی خواہش پوری کرنی ہے تو متع کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے، گناہ کوئی نہیں، عیب کوئی نہیں. تو بہرحال مجھے یعنی اچھا 2 دفعہ کرے تو حضرت حسین کے درجے پہ، 3 دفعہ کرے تو حضرت علی کے درجے پہ پہنچ جاتی ہے. اور ایک کتاب میں تو یہ لکھا تھا کہ عورت جب غسل کرتی ہے جنابت کا، یعنی اس نے میاں بیوی جب لیٹے فارغ ہوئے غسل کیا تو جب وہ اپنا یوں پانی چھڑکتی ہے یعنی صاف کرتی ہے نا تو اس سے جو قطرے گرتے ہیں اس سے اللہ فرشتے پیدا کرتا ہے. یہ پتہ نہیں مذہب ہے کوئی ڈرامہ ہے، مجھے تو آج تک سمجھ نہیں آیا. یہ کوئی عجیب مذہب ہے جس مذہب کی بنیاد تقیہ ہو، جھوٹ، جس مذہب کی بنیاد صحابہ پہ گالیاں ہوں، جس مذہب کی بنا جو ہے تبرہ ہو، جس کے آگے نطفے کی پیداوار بذریعہ متع ہو، خود اندازہ کر کہ وہ کیا ہوگا. اور عبادت کے ڈھنگ آپ نے خود دیکھے ہوئے ہیں کہ جو بہت زیادہ مقبول ہوتے ہیں، گلے میں لوہے کے زنجیر پہن لیتے ہیں، ہاتھوں میں لوہے کے کڑے. اذ الاغلال فی اعناقہم والسلاسل یسحبون. اللہ فرماتے ہیں جہنمیوں کو پہنائے جائیں گے. شریعت اسلام کہتی ہے کہ انگوٹھی، لوہے کی انگوٹھی پہننا بھی حرام ہے. تو خیر بہرحال جی انہوں نے کہا کہ آدمی 9 شادیاں بھی کر سکتا ہے اور یہ بھی کر سکتا ہے اور وہ بھی کر سکتا ہے. اور بعد نے کہا کہ یہ قید اتفاقی ہے، اعتراضی ہے نہیں، جتنی مرضی آئے شادیاں. یہ تو ایک جانب تھی. اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے اقوام عالم میں جتنے کافر ہیں، جتنے یہود و نصارہ ہیں یا ان کے ایجنٹ ہیں،
اسلام کو بدنام کرنے کے لیے اس مسئلے کو بطور خاص چھیڑا جاتا ہے کہ دیکھو جی مسلمان 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 اتنے بڑے ظالم ہیں کہ 4 بیوی ہیں. اتنا بڑا استحصال، اتنا بڑا ظلم کہ ایک آدمی جو ہے وہ 4 بیویاں کرے. تو گویا اس کا مطلب ہے کہ مرد تو جو چاہے کرے. اور اب تو خیر آپ کے وہاں ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے ہیں، جیسے وہ تسلیمہ ہے، پیدا ہوئی تسلیمہ نسرین جو رائٹر ہے بے دین کافرہ. تو اس نے بھی لکھا کہ بھئی یہ کیا عدل ہے کہ ایک مرد تو 4 بیویاں رکھ سکتا ہے، پھر ایک عورت 4 خاوند کیوں نہ رکھے. اور لوگوں نے بڑی واہ واہ کی. سبحان اللہ، ایسی مصنفہ پیدا کیوں؟ اسلام کے خلاف بات جا رہی تھی نا، اٹھایا اور جناب ملکوں میں لے گئے اور اعزاز اکرام، بڑے بڑے انعام، بڑے بڑے ایوارڈ. کیوں؟ کافر ہے، دشمن ہے اسلام کو. جہاں تک پہنچے اسلام کا نقصان جس انداز میں ہو سکتا ہے، اسلام دشمنی کا کوئی پہلو نکل سکتا ہو، بس اس کو اٹھا لیں گے. یہ دنیا کا بڑا عظیم مفکر ہے، عظیم مؤلف ہے، عظیم مدبر ہے اور عظیم رائٹر ہے. آپ صحابہ کے خلاف لکھیں، آپ دنیا کے بڑے عظیم مفکر بن جائیں گے. آپ اگر حضور کی شان میں بکواس اور گستاخی کریں تو بس پھر تو سلمان رشدی پہ نہیں دیکھا کروڑوں ڈالر خرچ ہو رہے. اصل بغض اسلام سے ہے. انہوں نے ہمارے لیے یہ بات بڑی اچھالی ہے دنیا میں کہ دیکھو جی اسلام کہتا ہے 4 بیویاں اور 4 بیویاں اور 4 بیویاں، اور نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ خاکم بدہن خاکم بدہن. ان کے نبی دیکھو جی 9 بیویاں. یہ بڑا پراپگنڈا ہے اسلام کے خلاف، دشمنان اسلام کا، کفار کا اور کفر کے ایجنٹوں کا اسلام کو بدنام کرنے کے لیے. تو اس بات کو پہلے اچھی طرح سمجھ لیں، اپنے ذہن میں بٹھا لیں. جب بات سمجھ آئے گی تو پھر ہی کوئی فائدہ ہوگا. اور بعض ہمارے لوگ جو ہیں جو عورتوں سے بڑے مرعوب ہیں، ہمارے بعض اپنا مولوی بھائی بھی، وہ بھی قرآن پاک میں ایک شبہ پیدا کر دیتی ہیں کہ دیکھو جی یہاں تو قرآن نے کہا ہے کہ تم 4 بیویاں کر سکتے ہو، لیکن اگر ڈر ہو تو پھر ایک. اور دوسری جگہ قرآن خود کہتا ہے کہ لن تستطيعوا ان تعدلوا بین النساء. اللہ نے قرآن میں فرما دیا تم ہرگز عدل نہیں کر سکتے، ہرگز نہیں طاقت رکھتے کہ تم عدل برابری کر سکو، جتنی بھی کوشش کرو تم نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا اس آیت نے گویا منع کر دیا، کیونکہ اگر تمہیں ڈر ہے تو پھر ایک، اور ادھر قرآن نے کہہ دیا کہ تم عدل نہیں کر سکتے، تو معنی یہ ہے کہ بس ایک کرو. انہوں نے بھی عورتوں کو خوش کرنے کے لیے قرآن کا معنی بدل دیا. ماشاءاللہ. انہوں نے کہا دیکھو جی اللہ نے یہاں شرط لگائی وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. اگر تم ڈرو تو پھر ایک. اور ادھر قرآن نے صاف کہہ دیا ہے کہ تم کوشش بھی کرو تو عدل نہیں کر سکتے ہو. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ بس یہ پھر ایک کرو. یہ بھی قرآن کی تحریف ہے، یہ بھی قرآن کے معنی کو بدلا گیا ہے. اگر یہی معنی ہوتا کہ ایک سے زیادہ شادی نہیں ہو سکتی، تم عدل ہرگز کر نہیں سکتے، تو پھر تو اسلام میں کسی کی بھی 4 بیویاں نہ ہوتی. تو جن جن کی 4 بیویاں ہیں نعوذ باللہ انہوں نے اس قرآن کی آیت کی مخالفت کی. اصل میں اللہ کے قرآن کو سمجھا نہیں کیا. اللہ نے فرمایا یاد رکھو
کہ تمہارے ذمے ہے عدل کا کیا معنی کہ تم 2 بیویاں ہیں یا 4 بیویاں ہیں، لباس میں عدل، کپڑے میں عدل، نفقے میں عدل، خرچے میں عدل، جگہ میں عدل، وقت میں عدل، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ باقی تم چاہو کہ ہم دل میں بھی عدل برابر کریں گے، یہ تمہاری طاقت نہیں ہے۔ یہ معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہیں، کسی بیوی سے محبت زیادہ ہے، کسی سے کم ہے، یہ تمہارے ہاتھ میں نہیں، تم کتنی کوشش کرو اس پہ اللہ تمہیں نہیں پکڑیں گے۔ 2 بیویاں ہیں، ایک بیوی سے آدمی کو محبت زیادہ ہے، ایک سے کم ہے۔ اچھا، ایک بیوی بوڑھی ہو گئی، دوسری جوان ہے، فطری بات ہے کہ جوان سے محبت زیادہ ہوتی ہے، بوڑھی عورت سے محبت کم ہوتی ہے، یہ فطری بات ہے، نیچر ہے۔ یعنی یہ ایسی حقیقت ہے کہ جسے جیسے اب رات ہے، اسے کوئی ٹھکرا سکتا ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ نہیں جناب دن ہے اس لیے کہ بتیاں جل رہی ہیں دن ہے؟ لوگ کہیں کہ پاگل ہے، بے وقوف ہے، بتیاں جلنے سے دن ہو جاتا ہے؟ روشنی تو ہو سکتی ہے لیکن یہ تو نہیں کہ دن ہے تو رات۔ تو یہ تو ایک نیچر ہے، فطرت ہے کہ آدمی کی 4 بیویاں ہیں، 2 بیویاں ہیں، 3 بیویاں ہیں، ایک خوبصورت ہے، اچھا ایک بڑی سلجھی ہوئی عورت ہے، اس نے گھر کو بنا سنوار کے رکھا ہوا ہے، اور ایک ایسی ہے ماشاء اللہ کہ جب گھر میں جاؤ تو کباڑ خانہ پڑا ہوا ہے، تو بڑا فرق ہے۔ ایک ایسے بات کر دی ہے کہ خاوند خوش ہو جاتا ہے، خاوند کو راحت ملتی ہے، سکون ملتی ہے، اور ایک ایسے بات کر دی ہے کہ جیسے ابھی کاٹے، جیسے بچھو پہ ہاتھ پڑ گیا ہو کہ اس نے تو ڈنگ مارنا ہی مارنا ہے نا۔ تو اب یہ فطری بات ہے کہ جو اچھا سلوک کرے گا آدمی اس سے زیادہ رغبت کرے گا، یہ فطری بات۔ اللہ نے فرمایا دل کے معاملہ تمہارے ہاتھ میں نہیں، تم کتنی کوشش کرو عدل نہیں کر سکتے ہو، اس لیے ہم نے وہ معاف کر دیا تمہیں۔ اگر ایک آدمی کی بیوی ہے، مثلا 2 بیویاں ہیں، ایک پورا عدل کر رہا ہے لیکن دل ایک طرف کا میلا، اس لیے میرے پاک نبی نے، سرکار مدینہ نے، یعنی کبریا حبیب کبریا نے کہا اللہم ھذا قسمی فیما املک، کہ یا اللہ میں اپنی بیویوں میں عدل، انصاف، برابری جو میرے بس میں ہے وہ میں کر رہا ہوں، لیکن میرا اللہ دل تو تیرے ہاتھ میں ہے، اگر دل کسی طرف زیادہ ہے تو یہ میرے ہاتھ میں تو نہیں ہے۔ میرا اللہ اس مسئلے میں پھر مجھے آپ ملامت نہیں کریں گے، سختی نہیں فرمائیں گے، دل تو تیرے ہاتھ میں، تو جدھر جائے پھیر دے۔ اس لیے اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو دلی میلان ہے اس میں تم ہرگز برابری نہیں کر سکتے ہو، چاہے کتنی کوشش کرو، اس لیے اللہ وہاں تمہیں نہیں پکڑیں گے۔ اللہ تو ظاہری عدل میں پکڑیں گے کہ بھی ظاہری انصاف تم نے برابر کیا ہے، کہ ماشاءاللہ تم مکہ شریف میں تشریف لے آئے ہو، مدینہ منورہ میں آ گئے ہو، اللہ نے تمہیں حرمین میں رکھا ہے، ایک بیوی تو 10 سال ہیں تمہارے ساتھ ہیں اور دوسری بیچاری گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، ایسے حرم میں رہنے کا کوئی دھیلے کا فائدہ بھی نہیں، بلکہ وبال ہے تمہارے اوپر۔ یا جب بھی حج پہ تشریف لانا ہو تو اسی چھوٹی بیگمی صاحب کا نمبر ہی نکلتا ہے، بڑی کا نمبر ہی نہیں آ رہا اب اس سال سے، ایسے حج کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ جب ظلم کر کے آ رہے ہو تو حج پہ آنے کا کیا فائدہ؟ جب تم اللہ سے معافی مانگنے آ رہے اور پیچھے ایک عورت اپنا دامن پھیلا کے کہہ رہی ہے مولا جیسے میرے ساتھ عدل نہیں کیا تو بھی اسے معاف نہ کر، اس کی بد دعائیں جو تمہارے ساتھ چل رہی ہیں، کیا فائدہ ہے تمہارے پھر حج پہ آنے کا؟ حتیٰ کہ شریعت کا یہ حکم ہے کہ اگر صبر ہے تو آدمی کی 2 بیویاں ہیں، 4 بیویاں ہیں، قرآن اندازی کر لیں، جس کا نمبر نکل آئے اللہ کی طرف سے پھر باقی ناراض نہ ہو۔ تو ایک مسئلہ تو اب یہ سمجھیں کہ اسلام نے 4 بیویوں کی اجازت دی، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ محض دشمن کا ایک پراپگنڈا ہے۔ میں نے آپ کو کہا ہے نا کہ آپ دین کا کام کریں، آپ کا کوئی نام نہیں لے گا، آپ جا کے 2-2 لاکھ کے مجموع میں سیرت النبی پہ، ارشاد التوحید پہ اور اسلام پہ تقریریں کریں، آپ صبح اخبار میں اتنی سی خبر بھی نہیں لگے گی۔
اگر آپ اسلام کے خلاف ذرا بکواس کر دیں صبح لیڈیں لگی ہوئی ہوں گی اخباروں، پوری دنیا کا میڈیا آپ کو اٹھا رہا ہوگا کہ جی یہ بہت پڑھا لکھا آدمی ہے، دیکھو اتنے عرصے کے بعد اس نے صحابہ کی خیانتیں تلاش کر لی کہ فلاں صحابی سے یہ غلطی ہوئی اور فلاں صحابی سے یہ غلطی ہوئی اور فلاں صحابی سے یہ غلطی ہوئی۔ یہ بہت بڑا بھائی کوئی بڑا مورخ، بڑا مفکر ہے یہ جی، باقی بہت بڑا عالم ہے، دیکھو نا اس نے سمجھا ہے مسئلہ۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ زیادہ شادیاں کرنے کا تعلق صرف مذہب اسلام سے نہیں بلکہ از اول دیکھ لیں، تہذیب فارس دیکھ لیں، تہذیب روم دیکھ لیں، اسی طرح سابقہ انبیاء کے زمانے دیکھ لیں، ہمیشہ شادیاں ہوتی تھی اور تعدد ازواج تھا اور کوئی منع نہیں تھا۔ چلو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو سب مانتے ہیں نا، یہودی بھی مانتے ہیں، نصرانی بھی مانتے ہیں، مکے کے مشرک بھی مانتے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام کی بھی تو 2 بیویاں تھیں، بی بی ہاجرہ اور بی بی سارہ۔ اسی طریقے سے حضرت انبیاء علیہ السلام یعنی ایسے نبی بھی گزرے جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کی 100 بیویاں تھیں، اسی طرح ایسے نبی بھی گزرے ہیں جن کی 4 5 10 اس سے زیادہ تھی، صرف 2 نبی ایسے گزرے ہیں جن کی شادی نہیں ہوئی، ایک حضرت یحییٰ اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام، صرف 2 نبی، 2 پیغمبر ایسے گزرے ہیں، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بھی شادی نہیں ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی شادی نہیں ہوئی، لیکن عیسیٰ علیہ السلام جب آسمانوں سے اتریں گے ان کی شادی ہوگی اور ان کی اولاد بھی ہوگی، اور اس کے بعد پھر ان پہ موت آئے گی اور وہ مدینے پاک میں میرے مدنی سرکار کے روضے میں دفن ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت یحییٰ جو ہے ان کی شادی نہیں، باقی ہر نبی کی شادی۔ اچھا آج کل جو دوسری شادی کے خلاف پھیلا کرتے ہیں زیادہ ہندو، ان کا جو کرشنا بڑا اوتار گزرا ہے اس کی 100 بیوی تھی، ان کے ویدوں میں دیکھ لیں ان کا بہت بڑا اوتار ہے کرشن۔ اسی طرح اب تو عیسائیوں نے بھی ماننا شروع کر دیا ہے، انہوں نے بھی اپنی کتابوں میں اعتراف کرنا شروع کر دیا ہے کہ ہاں پہلے تورات میں، انجیل میں اور سابقہ کتابوں میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ انبیاء کی بیویاں زیادہ تھیں۔ کئی اب عیسائیوں نے کتابوں میں لکھ کے باقاعدہ اقرار کر لیا، اعتراف کر لیا کہ بھئی ہاں یہ بات ہمیں ملتی ضرور ہے کہ پہلے جو ہے بہت بیویاں ہوتی تھیں۔ تو اگر یہ بات پہلے سے چلی آ رہی ہے تو پھر اسلام میں کوئی نئی بات تو نہیں ہے کہ اسلام کو بدنام کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کو تو ہزاروں سال گزر گئے، اگر اس وقت بھی یہ بات موجود ہے، داؤد علیہ السلام کے زمانے میں بھی موجود ہے، سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بھی موجود ہے، دیگر پیغمبر علیہ الصلوات و تسلیم کے زمانے میں بھی موجود ہے، تو پھر صرف اسلام پہ الزام لگانے کا کیا مطلب؟ پھر اگر تم بڑے منصف مزاج ہو تو ابتدا سے شروع کرو اعتراض، موسیٰ علیہ السلام پر بھی کرو، داؤد علیہ السلام پر بھی کرو۔ اور تیسری بات یہ سمجھیں کہ دراصل اسلام نے ایک عادلانہ حکم دیا ہے، نہ تو انسان پہ پابندی لگا دی کہ تم دوسری شادی نہیں کر سکتے، اور نہ اس کو کھلی چھٹی دے دی کہ 9 کر لو، 10 کر لو، 11 کر لو، 100 کر لو، 50 کر لو، نہ ایک حد مقرر کر دی کہ 4، بس اب تم 5ویں شادی نہیں کر سکتے۔ اور اس کا عملی طور پر بھی نمونہ سامنے آ گیا کہ جب اپنا غیلان ابن اسلم ثقفی جو ہیں وہ جب اسلام لے آئے، وہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس 10 عورتیں تھیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، سرکار مدینہ نے مجھے حکم دیا کہ اختر منہن 4، تم ان 10 عورتوں میں سے جو 4 چاہتے ہو پسند کر لو اور باقی کو طلاق دو۔
وہ اسلام لا چکے تھے، انہوں نے 4 رکھ لی اور باقی کو طلاق دے. لیکن انہی کا ایک واقعہ آتا ہے کہ جب زمانہ آیا حضرت امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا، تو اس نے کیا کیا کہ اس نے 4 بیویاں جو تھی نا موجود، ان 4 کو طلاق دے دی اور ساری جائیداد جو تھی وہ لڑکوں کو دے دی. طلاق اس لیے دے دی کہ میری بیویاں جو ہے وارث نہ بنے. کیوں؟ اگر اس کے نکاح میں ہوتی تو پھر تو وہ 8واں حصہ لیتی، لیکن پہلے سے ہی طلاق دے دی اپنی زندگی میں، تو اب کیا وارث بنے گی بیچاری. حضرت عمر کو پتہ لگا، انہوں نے بلایا، انہوں نے کہا اچھا تم جائیداد بچانے کے لیے اپنے بیٹوں کو دینے کے لیے 4 بیویوں کو طلاق فوراً رجوع کرو ورنہ میں درے مار مار کے ٹھیک کر دوں گا. جائیداد بچانا چاہتے ہو؟ اتنا عرصہ گزر گیا، آج تمہیں طلاق یاد آئی ہے اور 4 کی بیک وقت. خبردار فوراً رجوع کرو، تمہاری بیویاں ہیں اور تمہیں حق دینا ہو. پھر اس نے رجوع کیا، لیکن ہمیں کہنے کا مقصد یہ تھا کہ حضور نے حکم دیا کہ 4 رکھ سکتے ہو، 5ویں نہیں رکھ سکتے ہو. اسی طرح کئی صحابہ آئے اسلام میں، 5 بیویاں ہیں، حضور نے فرمایا 1 کو طلاق دے دو. 4 رکھ سکتے ہو، 5 نہیں رکھ سکتے ہو. تو اسلام نے حکم دے دیا کہ 4 کے علاوہ زیادہ نہیں کر سکتے. اور یہ کتنا منصفانہ آرڈر ہے، کتنا عادلانہ حکم ہے. ایمان سے کہیں یہ تاریخ عالم ہے، تاریخ عالم ہے کہ مرد جو ہیں بنسبت عورتوں کے زیادہ مرتے ہیں. پوری دنیا کے آپ فگر لے لیں، اعداد و شمار لے لیں، ایک جنگ بھی ہو جائے تو مرد کتنے مر جائیں گے؟ کسی جنگ کا آپ ریکارڈ سامنے رکھ لیں، کوئی جنگ عظیم، اول دوم سوم، کوئی جنگ لے لیں آپ، کسی دور کی آپ جنگیں لے لیں، مرد ہی مریں گے، عورتیں تو گھر میں رہیں، عورتیں تو بچ گئیں. تو اب جب عورتیں زیادہ ہو جائیں، آپ مجھے کہیں ایمان سے کہ انصاف کے طریقے سے کیا حل ہے؟ اگر ایک آدمی کو 4 لڑکیوں سے شادی کی اجازت نہ دی جائے تو حل کیا ہے؟ اور جو یورپ بڑا اپنے انصاف پہ اور ایک بیوی پہ بڑا فخر کرتا ہے، اگر داشتائیں یعنی غیر شرعی بیویاں، بن نکاحی بیویاں 100 بھی رکھ لو تو جائز ہیں، لیکن نکاح کی 4 نہ رکھو. اور اسی ہندو اور کافر تہذیب کا ہمارے ملکوں میں بھی اثر ہے کہ اگر ہمارے پاس جاگیردار، سرمایہ دار، زمیندار، بڑے بڑے لوگ جو ہیں ان کے پاس 10-10، 20-20 عورتیں نہ ہوں، وہ بڑے کہلاتے ہی نہیں. بڑے ہونے کی علامت ہی یہ ہے. وہاں تو بیویاں ناراض نہیں ہوتی، لیکن جب دوسری شادی کرو تو بس بیوی طوفان کھڑا کر دے گی. ظلم ہو گیا، قہر ہو گیا، جبر ہو گیا، عذاب آ گیا. تو پھر اس کا مطلب کیا ہے کہ عورت کو دراصل جائیداد کا جھگڑا ہے، دوسری عورت سے کوئی جھگڑا نہیں کہ وہ آگے میری قانونی طور پہ جائیداد میں حصے دار نہ بنے. اگر اس سے اولاد ہو جائے گی تو جائیداد ادھر تقسیم ہو جائے گی. ورنہ جو عورتیں آج کہتی ہیں نا کہ 4 بیویاں ناجائز ہیں، ناجائز ہیں، کل آپ اخبار میں اشتہار دے دیں کہ جی میں شادی کرنا چاہتا ہوں اور 5 لاکھ کل مہر دوں گا، ایک بنگلہ بھی دوں گا. دیکھو سب سے پہلے لائن لگا کے یہی کھڑی ہوں گی، جی مہربانی کرو ہمیں قبول کر لو. آپ گئے پہلے میری 2 بیویاں، انہوں نے کہا جی کوئی فرق نہیں پڑتا جناب، وہ بھی تو ہماری بہنیں ہیں، کیا ہے آخر وہ عورتیں نہیں، ان کو آپ اپنے مال میں رکھیں گے، ہمیں تو آپ علیحدہ مال دے رہے ہیں. وہاں بھول جائیں گی کہ 4 بیویاں رکھنی چاہیے کہ نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ 5 لاکھ بھی ہے، مال بھی ہے. اور کوئی غریب آدمی اگر اپنی عفت کو محفوظ کرنے کے لیے، گناہوں سے بچنے کے لیے دوسری شادی کرنا چاہے تو کوئی پہلے اس کو دینے کے لیے تیار نہیں. اور اگر کوئی تیار بھی ہو جائے گا کہ دیکھو جی دوسری شادی یعنی گناہ کرتا پھرے، زنا کرتا پھرے، حرام کھاتا پھرے لیکن حلال نہ کھائے. پابندی صرف اس بات پہ. اور دوسری بات یاد رکھیں، جو لوگ میرے آقا سرکار مدینہ حبیب کبریا صلوات اللہ وسلام اللہ علیہ، اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں میرے مدنی پاک پہ، جو بدبخت، گستاخ، کافر،
بد باطن شقی القلب لوگ حضور پہ الزام لگاتے ہیں کہ حضور نے جناب 9 شادیاں کی اور 9 شادیاں کی اور 9 شادیاں کی، اور مسلمانوں کا تو بس کام یہی ہے کہ بس گوشت کھاتے ہیں، کچا بھی اور پکا بھی ہے، عورتوں کے ساتھ شادی کرتے ہیں اور سارا دن گوشت کھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مسلمان قوم کا کام کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو جو یہ الزام لگاتے ہیں وہ اللہ پاک معاف کرے، اللہ پاک معاف کرے، اللہ پاک معاف کرے۔ بس اللہ، ہم تو اپنی زبان سے ان دشمنوں کی بات بھی نقل کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، اللہ معاف کرے کہ کہیں حضور کی بے ادبی میں نہ آ جائیں۔ یاد رکھیں میرے پاک نبی اتنے پاک ہیں، اتنے معصوم ہیں، اتنے لذات و شہوانیت و حیوانیت سے دور ہیں کہ سارے مکے کے دشمنوں نے ہر الزام لگایا، لیکن میرے مدنی کے کریکٹر پہ کوئی انگلی نہیں رکھ سکا۔ دیکھو جی، ابو جہل سے بڑا کوئی دشمن ہوگا بھلا؟ ابھی لہب سے بڑا دشمن کوئی ہوگا؟ حضور کی اپنی چچی ہندا ابھی سفیان کی بیوی ہے، اس سے بڑی کوئی دشمنی ہوگی کہ حضور کے کانٹے میں، راستے میں کانٹے بچھانے والی؟ آپ ذرا غور کریں کہ اتنے بڑے دشمن ابھی لہب ہے، اس کی بیوی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ہے، ہندا ہے، ابھی سفیان ہے، اس کی بیوی ہے۔ ابھی جہل ہے، اس کی پوری فیملی ہے۔ ولید بن المغیرہ ہے، اس کی پوری فیملی ہے۔ اتبا اتیبہ شیبہ ہے، اس کی پوری فیملی ہے، جنہوں نے دشمنی میں میرے پاک نبی کی بیٹیوں کو سامنے کھڑے ہو کے طلاق دے دی، اور جنہوں نے دشمنی میں اتنی بڑی زیادتی کی، اتنی بڑی زیادتی کی، داماد ہو کر، حضور کا داماد ہے اور حضور کے چچے کا بیٹا ہے، بدبخت جو ہے اس نے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ خاکم بدہن حضور کے چہرے کی طرف رخ کر کے تھوک دیا بدبخت نے، اور میرے مدنی سرکار کو جلال آیا، پہلی دفعہ جلال آیا حضور کو۔ آپ نے فرمایا اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، اللہ اس پر اپنے جنگل کے کتوں میں سے کوئی کتا مسلط کر دے، تیرے نبی کو تھوکتا۔ اور پھر اللہ نے اپنے نبی کی شان اور دعا کی شان ایسی رکھی کہ رات کو سفر میں ہے اور اس کے باپ کو اتنا خطرہ تھا کہ پورا سامان کی مچان بنا کے اوپر سلایا اور سارے پہرے داروں کو ادھر ادھر سلایا۔ ایک آدمی کہتا ہے ہم نے دیکھا کہ جنگل سے شیر آیا، ایک ایک کا منہ سونگتا پھر رہا ہے، اور پھر دور جا کے چھلانگ لگائی، سیدھا مچان پہ پہنچا اور اس بدبخت کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیا۔ اللہ نے فرمایا مدنی ہم نے کتا بھیج دیا، اس کتے کا انجام دیکھ لو۔ اتنے بڑے دشمن ہیں، لیکن سارا قرآن کھول لیں، انہوں نے میرے نبی کو جادوگر کہا ہے کہ ساحر ہیں، انہوں نے میرے مدنی پاک کو شاعر کہا ہے کہ شاعر ہیں، انہوں نے میرے مدنی پاک کو یہ کہا ہے کہ معلم، سیکھ سیکھ کے ہمیں باتیں سناتا ہے، انہوں نے اتنا بڑا الزام بھی لگا دیا کہ مجنون ہے، دیوانوں کی باتیں کرتا ہے۔ ابھی مکہ فتح نہیں ہوا اور کہتا ہے پوری دنیا میں میرا راج ہوگا۔ یہ دیوانوں کی باڑے ہے نا کہ مکہ تو فتح نہیں ہو سکا، لیکن کہتے ہیں کہ مشرق و مغرب پہ میرا جھنڈا ہوگا۔ مجنون کہا، ساحر کہا، شاعر کہا، لیکن ساری تاریخ عالم کو کنگال ڈالے، کسی دشمن کو جرأت ہوئی کہ میرے مدنی کے کردار پہ انگلی رکھے۔ اور سرداران مکہ تو خود چل کے آئے، انہوں نے کہا حضور پورے مکے کے سردار آپ کے سامنے ہیں، جس سردار کی لڑکی چاہو ہم آپ کے دروازے پہ حاضر کر دیں، لیکن ہمارے خداؤں کو برا نہ کہو، مہربانی کریں ہم سے صلح کر لیں۔ اگر شادی کرنی ہے سارے سرداروں کی بیٹیاں حاضر ہیں، اگر دولت چاہیے پورے مکے کے خزانے حاضر ہیں، حکومت چاہیے تخت حاضر ہے، لیکن مہربانی کریں آپ جو ہمارے خداؤں کو برا کہتے ہیں نا، ہمارے لات حبل کو، تو پھر ہمارے دلوں پہ آرے چل جاتے ہیں، آپ ذرا مہربانی کریں نرمی کر لیں ہمارے ساتھ، کو ذرا آپس میں تھوڑا تھوڑا سمجھوتا کر لیتے ہیں۔
جیسے آج بھی آپ دیکھیں نا دنیا میں کہتے ہیں کہ جی بس حضرت اتنی سخت تقریر نہ ہونا کہ پیروں کا نام بھی لیا جائے. آج کل بھی لوگ یہی کہتے ہیں جی گول مول بات کرو، گول مول بات کریں. یہ کہیں کہ اللہ کی توحید بڑی ضروری ہے، اللہ کو مانو، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، لیکن یہ نہ کہو کہ دوسرے کو نہ مانو. یہ بات ذرا کہتے ہیں چبھتی ہے جی، یہ بڑی تکلیف. اسی طرح مشرکین کو بھی یہی تکلیف ہوتی تھی، وہ بھی کہتے تھے ہمارے خداؤں کا نام نہ لو، آپ اپنا کام کرتے رہیں. لیکن کسی دشمن کو یاد کریں، یہ جرت نہیں ہوئی، یہ طاقت نہیں ہوئی کہ کسی نے حضور کی سیرت پہ، کردار پہ انگلی رکھی. اور سب سے پہلی بیوی میرے مدنی پاک کی کون ہے؟ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کہہ دو رضی اللہ عنہا، محسنہ اسلام، محسنہ محمد مصطفیٰ رضی اللہ تعالی عنہا خدیجہ الکبریٰ. یہ ہے اصل میں خاتون اول. تمہارے یہاں تو ہر عورت خاتون اول بن جاتی ہے نا. کہاں سیدہ خدیجہ اور کہاں ہماری یہ زندہ لاشیں؟ ان کو ہم وہ لقب دیں جو سیدہ خدیجہ کا لقب ہو. بس غیرت نام ہے جس کا کئی تیمور کے گھر سے. جب ہمیں ایمان و اسلام کی غیرت ہی نہ رہی تو جو مرضی آئے کرے. جب ایمانی غیرت ہی ختم ہو گئی، مرزا جب کہے کہ میں نبی ہوں، مرزا جب کہے کہ مہدی موعودی میں ہوں، مرزا نعوذ باللہ جب کہے کہ صحابہ اور خواتین اور اتنے ازواج مطہرات اللہ معاف کرے میری گود میں سر رکھ کے سوتی ہیں، خواب دیکھے مرزا اور ہم برداشت کریں. بڑے مسلمان بڑا وسیع القلب ہے ماشاءاللہ. ہاں بڑا فراخ دل آدمی ہے. اس نے سب کو برداشت کیا ہوا. سب سے پہلی بیوی جو ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. اور یاد رکھیں میرے پاک نبی کی عمر کیا مبارک تھی؟ 25 سال. اور سیدہ خدیجہ سے جب نکاح ہوا ہے تو بی بی خدیجہ کی عمر کیا تھی؟ 40 سال. اور 2 خاوند پہلے ہو چکے تھے، یعنی بیوہ بھی ہے، عمر بھی 40 سال ہے، 2 شادیاں بھی کر چکی ہے، اور ان دونوں سے اولاد بھی ہے. آپ خود اندازہ کریں، ایک عورت جو 40 سال کی عمر کی ہو جائے، 4-5 بچوں کی ماں بھی ہو، 2 شوہر بھی گزر گئے ہوں، ٹھیک ہے امیر عورت کی صحت ٹھیک ہوگی، لیکن اس میں جوانی والی بات کون سی رہ گئی؟ اور خاص طور پہ گرم ملک کی عورت. جس ملک میں اتنی گرمی ہو، جس ملک کی پوری خوراک گرم ہو، وہاں 40 سال کے بعد عورت اور 5 بچوں کی ماں بننے کے بعد ایمان سے کہیں کون سا اس میں وہ جذبہ رہ جاتا ہے شباب کا، یا نعوذ باللہ وہ عیاشیانہ ذہن باقی رہ جاتا ہے. اللہ معاف کرے. اس نے تو پہچان لیا تھا، حضور کی صفتیں سن کے بی بی خدیجہ نے پہچان لیا تھا کہ یہ لا شک فی ذالک، آگے جا کے اس نے کچھ بننا ہے اور خدا کرے گی یہ میرے نصیب میں آ جائے. صرف ایک تلاش تھی، ایک جستجو تھی، ایک تمنا تھی. اچھا اس کے باوجود بھی حضور ساری رات غار حرا میں بیٹھے ہیں جبل نور پہ، مہینہ گھر میں آتے اور ایک رات گزارتے. بی بی صاحبہ ستو، پانی، مشکیزہ، کھانے کی چیزیں بنا کے دے دیتی. حضور پھر غاروں میں جا رہے ہیں عبادت کے لیے. ایمان سے کہیں پھر حضور نے اگر خواہش نفسانی کے لیے شادی کی ہوتی تو حضور تو 15 سال کی لڑکی شادی کرتے. آج تیرے بوڑھوں کو پیسے مل جائیں وہ بھی 15 سال کی لے آتے ہیں. کتنے بوڑھے ہیں جن کے پاس پیسہ ہو، دیکھو ان کی بیویاں دیکھو، ساتھ چلے معلوم ہوتا ہے بیٹی ہے اس کی. کئی مجھے ڈاکٹروں نے کہا کہ ہمارے پاس آتے ہیں لوگ، ان کے ساتھ نوجوان لڑکیاں ہوتی ہیں علاج کے لیے. ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کی بیٹی کو نہیں ہے تو میری بیوی. اچھا بھائی ٹھیک ہے، ہاں جی آپ کی بیوی. کیوں؟ پیسہ ہے. اور ہمارے یہاں ہر چیز بکتی ہے، بتاؤ کیا خریدو گے؟ جہاں ایمان بک جاتے ہوں وہاں 15 سال کی لڑکی کیوں نہ بکتی ہو. بیچنے والے باپ بھی موجود ہیں، خریدنے والے بغیرت بھی موجود ہیں. کیوں؟ گاہک نہ ملے تو مال کیسے بکے؟ یہاں تو دونوں موجود ہیں ماشاءاللہ.
لیکن اب خدا کے لیے آپ اللہ کے کعبے میں بیٹھے ہیں، فیصلہ کریں، اگر حضور کے دل میں کروڑ میں 1% بھی کوئی نفسانی خواہش ہوتی تو آپ نوجوان لڑکی سے شادی کرتے ہیں، 40 سال کی بوڑھی سے شادی کر لیتے؟ اور کوئی جبر تھا حضور پہ؟ کسی نے جبر کیا تھا؟ اچھا اس وقت تو مکے والوں کا کوئی جھگڑا ہی نہیں تھا، جھگڑا تو 40 سال کے بعد شروع ہوا جب حضور نے توحید کی دعوت دی۔ تمہارے ملک میں مولوی جب تک توحید کی بات نہ کرے ایمان سے کہو کوئی لڑائی ہے؟ کوئی لڑائی نہیں، ماشاءاللہ، عرس بھی چلتے رہیں، قوالیاں بھی چلتی رہیں، جمعراتیں بھی چلتی رہیں، ختم شریف، ختم صغیر، ختم کبیر، جنازے کے بعد کی دعائیں، قرآن شریف، اسقاط شریف، ماشاءاللہ، طویل شریف۔ کوئی جھگڑا ہے؟ جھگڑا تب ہوگا جب کہے گا اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں دے سکتا۔ اس دن جھگڑا ہوگا کہ طواف کعبے کا ہو سکتا ہے، داتا کا نہیں ہو سکتا۔ جھکنا اللہ کے گھر کے آگے ہے، پاک پٹن پہ نہیں ہو سکتا۔ بوسا حجر اسود کا ہو سکتا ہے، معین الدین اجمیری کی قبر کا نہیں ہو سکتا۔ اب جھگڑا شروع ہو گیا، وابی آ گیا، اب جھگڑا ہو گیا۔ جس مولوی سے جھگڑا نہ ہونا سمجھو بالکل حق نہیں کہتا، مداہن ہے، دین چھپاتا ہے۔ یاد رکھ لو، علامت ہے، جس مولوی کو لوگ گالیاں دیں سمجھنا یہ حق کہنے والا ہے۔ اللہ کے نبی کو ایمان سے کہو، لوگوں نے پتھر برسائے کہ حلوہ کھلایا، تو یہ نبی کا عاشق کیسی ہے کہ اس کو لوگ حلوے کھلاتے ہیں؟ اگر نبی کے طریقے پہ ہے تو پھر تو پتھر کھانے پڑیں گے۔ اگر حضور کے راستے پہ چل رہا ہے پھر تو دندان شہید کرانے ہوں گے۔ اگر مدنی سرکار کے راستے پہ ہے پھر تو خون سے جوتے بھر جائیں گے۔ اگر حضور کے راستے پہ ہے سوکھے اوقات میں آپ آگے ہوں گے، پیچھے پتھر مارنے والے ہوں گے۔ یہ حلوے کی پلیٹیں نہیں ملیں گی، اگر ملیں تو سمجھو کہ حضرت صاحب شیطان اخرس، گنگا شیطان ہے، حق نہیں کہتا، ماحول دیکھ کے بات کرتا ہے۔ شیعہ زیادہ ہیں تو شہادت بادشاہ، اگر بریلوی زیادہ ہیں تو معراج شریف کا قصہ بیان ہوگا، اور اگر موحد زیادہ آج اللہ کی توحید، سمجھ لو کہ یہ ابن الوقت ہے، سمجھ لو کہ یہ منافقوں کا ٹولہ ہے، یہ دین والا آدمی نہیں ہے۔ کہتے ہیں بڑا مرنج انسان ہے جی، ہر محفل میں چھا جاتا ہے، ماشاءاللہ، مذبذبین بین ذالک، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہی میرے مدنی کو تو ہر محفل نے نہیں مانا، انبیاء کو تو ہر محفل نے نہیں مانا، صحابہ کو تو آج تک گالیاں ملتی ہیں اور یہ ہر محفل میں چھا جاتا ہے۔ کیوں؟ وجہ صاف ظاہر ہے کہ کلمہ حق نہیں کہتا، حق کے بجائے حلوہ پھنسا ہوا ہے۔ بس دعا کرو اللہ اس سیمنٹ سے ہمیں بچائے۔ یہ ایسا پلستر ہے نا، منہ کو لگ جائے نا ٹیپ اکھڑ جاتی ہے، لیکن یہ حلوہ کوئی ایسی بلا ہے یہ نہیں اکھڑتا۔ خالص گھی کا ہوتا ہے نا، دیسی گھی خالص، ہضم کرنا بھی ان کا دیکھا نہیں آپ، پیر مولوی فٹوں کے حساب سے بڑھتے ہیں ماشاءاللہ۔ آپ پیمائش کریں ہر سال گردن 1.5 فٹ چوڑی ہو جائے۔ کیوں؟ کام شام ہے نہیں، کماؤ تم، کھائیں ہم، موٹے نہ ہوں تو کیا ہو بھائی؟ کوئی درد ہو، تکلیف ہو، ان سے جناب آپ صبح شام کنواں پہ کھڑے کر دیں، گلے میں رسا ڈال کے پلائیں ذرا ایک کنال کو پانی، دیکھیں وزن بڑھتا ہے۔ چلائیں ان کو کانٹوں پہ جیسے بلال چلے ہیں، دیکھیں وزن بڑھتا ہے۔ یہ وزن پھر ہمارے کیوں نہ بڑھے گا؟ اتنے بندے طالب جو کمانے والے ہوں اور کھانے والا ایک مولوی ہو، 10-20 ریال بھی دے دیا کریں نا، 200-400 تو بن ہی جاتا ہے نا۔ اور پھر نہ انکم ٹیکس، نہ سیل ٹیکس، نہ ویلتھ ٹیکس، نہ کوئی حساب نہ کتاب، اور مولوی پیر سے جو حساب مانگ لے وہ جہنمی کافر کہ اللہ والوں کو چھیڑتا ہے۔ اتنا بڑا بے ایمان افسر ہے، علماء سے مولوی سے حساب مانگتا ہے۔ توبہ توبہ توبہ، یہ تو پاک جماعت ہے، یہ تو دین کے نام پہ صدقہ زکات لے کے گاڑیوں پہ چڑھتے ہیں، یہ تو بڑے بیچارے حلال خور ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یاد رکھو پھر میرے مدنی پاک نے 53 سال کی عمر تک شادی نہیں کی،
یعنی 25 سال سے لے کر 53 سال کی عمر ہوئی. بی بی خدیجہ کے بعد دوسری بیوی کون ہے؟ بی بی سودا، وہ بھی بیوہ اور بوڑھی. تو پورے 25 سال نہیں، 25 سال سے لے کر 53 تک، 25 اور 50 ہو گئے، 3 ہو گئے، یعنی 28 سال تک ایک بیوہ عورت کے ساتھ حضور کی زندگی گزری. ایمان سے کہو کوئی نفسانی خواہش تھی؟ اور پھر جتنا شادیاں ہوئی ہیں وہ 53 سال کی عمر کے بعد اور زندگی کے آخری 2 سالوں میں. اور وہ شادیاں کیسے ہوئی ہیں؟ سب میرے اللہ کے حکم سے. بی بی عائشہ کی شادی ہوئی اللہ کے حکم سے، بی بی زینب بنت جاش کی شادی ہوئی اللہ کے حکم سے، بی بی صفیہ کی شادی ہوئی. جس بی بی کی شادی ہوئی ہے اس کا ایک پس منظر ہے کہ اللہ کے حکم سے شادیاں ہوئیں. اور اس کے بعد بھی اللہ کا انصاف دیکھیں، فرما دیا لا یحل لک من بعد، لا یحل لک النساء من بعد. میرا مدنی، اب ان نکاحوں کے بعد آپ کے لیے کوئی عورت حلال نہیں. آپ ان میں سے کسی کو طلاق دے کے اور بیوی بھی کرنا چاہیں پھر بھی حلال نہیں. یعنی امت کے لیے تو 4 ہیں. اچھا ایک آدمی آج ایک کو طلاق دے دے، باقی 3 بج گئی، چوتھی اور کر لے. اچھا پھر ایک بار کوئی ایسا اتفاق ہو گیا 2 کو طلاق دے دی، 2 پھر اور کر لی. لیکن اللہ کے نبی کے لیے یہ پابندی لگے کہ ختم، بس جتنا ہم نے حکم دیا اتنی نکاح ہوئے. تو جب میرے مدینی پاک نے تمام نکاح اللہ کے حکم سے کیے ہیں اور اس عمر مبارک میں کیے ہیں جب عمر مبارک آپ کی زیادہ ہو گئی، تو کسی نفسانی خواہش کا الزام لگانا ما سوائے کفر کے، بغض باطن کے اور شقاوت قلبی کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ ہاں، اب دشمن کی زبان کو کون روکے؟ دشمن تو دشمن ہے نا، جو مرضی آئے کہہ دے، لیکن حقائق اس کے خلاف. اور اسلام نے 4 شادیوں کی اجازت دی ہے، 7 پابندی لگائی کہ 5 نہیں کر سکتے، 7 پابندی لگائی کہ عدل نہیں کرو گے تو قیامت والے دن تم ایسے اٹھاؤ جاؤ گے کہ فالج زدہ ہوگے. ایک حصہ جو ہے انسان کا وہ فالج میں ہوگا تاکہ محشر والے دیکھ لیں اس کی 2 بیویاں تھیں اور یہ عدل نہیں کرتا تھا. تمام دنیا کے سامنے اسے ذلیل و رسوا کیا جائے گا. اسلام نے تو عورت کی حفاظت کی تاکہ عورت کیا کرے، وہ بازار کی زینت نہ بنے، وہ اوپن ایئر تھیٹر نہ بن جائے، وہ کسی کے عقد نکاح میں آ جائے، کسی کی بیوی بنے، کوئی تحفظ تو ملے اس کو. اور پھر دوسری بات یہ ہے، یاد رکھیں کہ عورت کو اللہ نے حق نہیں دیا کہ وہ 4 بیویوں کی 4 خامد رکھ سکے. وجہ کیا ہے؟ اللہ نے خامد کو حاکم بنایا ہے. الرجال قوامون علی النساء، عورت کو محکوم بنایا ہے. ایک حاکم کے نیچے محکوم تو زیادہ ہو سکتے ہیں، لیکن ایک محکوم پہ حاکم زیادہ ہوں تو پھر کام ختم ہو جائے گا. ایک نظام ہے اللہ کا. اب دیکھو نا جی، ایک بادشاہ نیچے کتنے وزیر ہیں، مشیر ہیں، کام چل رہا ہے. لیکن اگر اوپر 4 ہوں تو پھر گاڑی نہیں چلے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب 4 خامد ہوں، بیوی ایک ہو، ایک ہی وقت میں 4 کو ضرورت پڑ جائے تو اب کیا کریں؟ اچھا اگر بفرض محال چلو بھی 4 کو ضرورت نہ بھی پڑے، اب نطفے کا فیصلہ کیسے کریں کہ یہ بچہ کس کا؟ اچھا بچہ ہے ایک، اس کو کرنا پڑے تقسیم، تو کیا کریں؟ ٹکڑے ٹکڑے کریں. کیا کریں آخر؟ کیسے تقسیم کریں ہم اس کو؟ اسی طریقے سے یاد رکھیں اسلام نے جو بھی حکم دیا ہے وہ عین عدل ہے، انصاف ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. مینا میں الکوثر نام کی کوئی تاریخی مسجد ہے؟ کوئی تاریخی مسجد نہیں ہے جی. حجاج کو کرائے پر مکان دینا بالکل جائز ہے. ائمہ جمہور کا اسی پہ فتویٰ ہے. کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ مسجد الحرام ہے، حرم ہے، یہاں ہر مکان کھلا ہونا چاہیے. لیکن یہ اس دور میں تھا جب ہر مکان کھلا ہو. اب ہر مکان جب مالک کرائے پہ دے گا تو اگلا بھی کرائے پہ دے گا. اور جمہور کا فتویٰ اسی پہ ہے کہ خرید و فروخت بھی جائز ہے، کرایہ لینا دینا بھی جائز ہے.
عمرے کے بعد حج اللہ توفیق دے تو پڑھ لو، ورنہ جب توفیق ملے آ جانا۔ میں نے جوفہ سے احرام باندھا، عمرہ کیا، میں نے بال اس طرح نہیں پھروایا لیکن کینچی سے کٹوائے۔ اگر سارے سر کے بال کٹوائے تھے ٹھیک ہو گیا، اگر 2-3 ٹک لگائے تھے تو تھوڑے تھوڑے پھر دم پڑ گئی۔ اگر میں آج رات جدہ جا رہا ہوں مہمانوں کو لینے کے لیے تو مجھے بھی احرام باندھنا ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں، جدہ تو میقات نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ دنیا میں آئیں گے، ہاں جی آئیں گے، لائیں گے تو پھر وحی نازل، وہی قرآن پہ عمل کریں گے، اور وحی کی ضرورت کیا ہے؟ وہ تو تابع ہوں گے شریعت محمد مصطفیٰ کے۔ اسی لیے تو اترنے کے بعد پہلی نماز جو ہے وہ حضور کی امتی کے پیچھے پڑھیں گے، ورنہ نبی موجود ہے تو امتی کے پیچھے تو نہیں کھڑا ہوتا نا۔ اسی لیے کھڑے ہوں گے تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ میں تابع ہوں شریعت محمد مصطفیٰ کا۔